مقرر ہیں انجمن خدام القرآن جھنگ کے صدر اور ناظم اعلیٰ تحریک خلافت محترم جناب مختار حسین فاروقی صاحب، میں درخواست کرتا ہوں مختار فاروقی صاحب سے تشریف لائیں۔ اقبال کا تصور خلافت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ وقال تبارک وتعالی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اما بعد، حضرات، آج کا عنوان جیسا کہ ابھی اعلان ہوا ہے، علامہ اقبال کا تصور خلافت ہے۔ خلافت کا لفظ آج ہم بولتے ہیں اور اس کو تنظیم اسلامی نے گزشتہ ربع صدی سے عام کیا ہے، اور بھی لوگ کچھ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جو یہ نام لیتے ہیں۔ پھر ذکر آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ 1924 میں خلافت عثمانیہ ترکی میں جو ایک مسلسل مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ وہاں نظام خلافت تھا، اس کا پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں جو بھی حالات پیدا ہوئے اور اکھاڑ پچھاڑ ہوئی، تو اس میں انگریز نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ کمال اتا ترک ترکی کا حکمران تھا، اور اس نے بے وقوفی سے وہ سسٹم ختم کر دیا اور جمہوریت لے آیا اور رومن لا لیا۔ اس پر تحریک چلی تھی ہندوستان میں، بر صغیر میں، جنوبی ایشیا میں، اور انگریز کا اقتدار جو ہے وہ ڈول گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے جنوبی ایشیا کہیں، برطانوی ہند کہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان کہیں، خلافت کا نام بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے نام لیا ہے، جیسے ابھی اعلان کے ساتھ ہی وہ شعر پڑھا گیا کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، یہ نعرہ صرف علامہ اقبال نے لگایا۔ ورنہ قرآن بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، مدارس میں پڑھا جا رہا ہے، حدیثیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، دورہ حدیث بھی ہو رہا ہے۔ وہ ساری حدیثیں جو تحریک خلافت کے بروشر میں ہیں، وہ علماء پڑھتے آ رہے ہیں، یاد ہیں ان کو۔ لیکن وہ ایک نظام کی حیثیت سے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی کوئی آزادی کے ساتھ حکومت بنائیں گے اور اپنا اجتماعی نظام قائم کریں گے، وہ نظام خلافت ہوگا۔ اس کا تذکرہ تنظیم اسلامی کر رہی ہے، اور تنظیم اسلامی کے بانی محترم بھی کہتے ہیں کہ یہ فکر علامہ اقبال سے لیا ہم نے۔ تو یہ سارا کریڈٹ دور حاضر میں خلافت کے احیاء کا اور خلافت کے دوبارہ تذکرے کا علامہ اقبال ہی کو جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، آج تو ہم کہتے ہیں تو ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، 70 سال ہو گئے پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہاں، اکثر لوگ تو ہیں ہی وہ جو پاکستان میں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے اور اب بڑھاپے کی عمر میں ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ نعرہ اس وقت لگایا جب ہم برطانوی ہند کے غلام تھے، اور 1900 کے بعد 1910 1920 تک کا دور وہ ہے کہ جب برطانوی حکمران جو تھے ان کا دماغ خراب تھا، ان کی گردن میں سریا آ گیا تھا۔ ان کو یہ احساس تھا، برٹرنڈ رسل برطانیہ کا ایک مشہور فلسفی اور مصنف ہے، وہ لکھتا ہے
1872 سے 1971 یہ اس کی زندگی ہے. وہ لکھتا ہے کہ جب میں جوان تھا، 1872 میں پیدا ہوا، 1905 کے قریب 35-40 سال عمر ہوگی. وہ کہتا ہے جب میں جوان تھا تو برطانیہ کا ہر نوجوان یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں برطانیہ کا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا. برطانیہ دنیا پر حکمران تھا اور اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی. جو وزارت خارجہ ہے برطانیہ کی، وہ 24 گھنٹے کام کرتی تھی، کہیں نہ کہیں سے فون پیغامات آ رہے ہیں. اور برطانوی نوجوان یہ سمجھتا تھا کہ ہمارا اقتدار ختم نہیں ہوگا. لیکن برطانوی ہند میں مسلمانوں نے تحریک چلا دی، علامہ اقبال کی وجہ سے چلائی. وہ خلافت تو 1924 میں ختم ہوئی. علامہ اقبال نے پچھلی دفعہ ہم نے نظم پڑھی تھی، جواب شکوہ ستمبر 1913 میں کہہ دیا کہ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، تو اب غلام ہے کوئی بات نہیں، ابھی مسلمان آزاد ہوں گے. یہ خواب ہے، قرآن و حدیث سے نکال کے لوگوں کو بتایا. غلام قوم کو، غلام کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، لیکن بتایا کہ تم آزاد ہوگے، ایک ملک ملے گا اور اس کے بعد اس میں نظام خلافت ہوگا اور وہ نظام خلافت پھیلتے پھیلتے عالمگیر ہو جائے گا. یہ تصور علامہ اقبال کے سوا اور کسی نے نہیں دیا. اس تصور کے پیچھے علامہ اقبال کا ذہن یہ کیسے بنا، یہ آج کی نشست میں ذرا غور و فکر کے ساتھ، یعنی تسلی کے ساتھ اور ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے. یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ انگریز اس ملک میں آج سے 250 سال پہلے آ گیا تھا. جنگ پلاسی بنگلہ دیش میں ملک ہے، آج آزاد ہے، پہلے وہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا. وہاں آئے تھے سب سے پہلے انگریز، مغلوں کی حکومت تھی. وہاں انہیں پہلے تجارت کی اجازت لی، پھر وہ گودام بنانے کی اجازت لے لی، پھر وہ ٹیکس معاف کرا لیا انہیں چالاکی سے، اور ٹیکس معاف کرا کے پھر وہ اسلحہ لے آئے، پھر یہ کیا، پھر فوج بنا لی، پھر تجارت کے انداز میں آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے. اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے لڑائی لڑ کے بنگال فتح کر لی. یہ 1753 کی بات ہے. اس کے بعد وہ پھیلنا شروع ہو گئے. پھر ٹیپو سلطان کے ساتھ وہ سارے مارکے ہیں، آپ حضرات نے کہیں پڑھا ہوگا. ٹیپو سلطان نے بھی مقابلہ کیا، لیکن 1799 میں اس کی شہادت ہے، وہ سرنڈر ہو گیا کام. پھر وہ انگریز بنگال سے دہلی پہنچ گیا 3 سال کے اندر. اس کو کسی نے رکاوٹ ڈالی نہیں، مقابلہ کیا ہی نہیں. تخت دہلی پر 1803 میں اس کا قبضہ ہو گیا. اس نے چالاکی یہ کی کہ مغل حکمران کو ہٹایا نہیں، گولی مار دیتا، قتل کر دیتا، بھگا دیتا، خود حکمران بن بیٹھتا، تو اس ملک میں بغاوت پیدا ہو جاتی، ری ایکشن ہوتا، رد عمل ہوتا، اور انگریز کو 20,000 تھے وہ سارے کے سارے قتل ہو جاتے، وہ ملک مسلمانوں کو واپس مل جاتا. لیکن اس نے چالاکی یہ کی کہ مغل حکمران کو ہٹایا نہیں ہے، بلکہ کہا حکمران آپ ہی ہیں، نام آپ کا رہے گا، ہمارا ایک انگریز بیٹھے گا ادھر آپ کے پاس، اس سے آپ مشورے سے سارے کام کریں گے. اصل بادشاہ وہ ہے، نام اس کا چل رہا ہے. یہ 1857 تک یہی چلا ہے، اور 1857 میں پھر مسلمانوں نے بغاوت کی ہے. تبدیلیاں آ گئی تھیں، انگریز نے یہ کر دیا، نظام تعلیم بدل دیا، یہ بدل دیا، وہ بدل دیا. محسوس ہو رہا تھا کہ انگریز حکمران ہے، اصل مغل تو نام کے ہیں. بغاوت ہوئی، اور وہ علاقے جو ہیں زیادہ تر دہلی اور آس پاس کے، وہیں زیادہ بغاوت ہوئی تھی. اس علاقے میں جو موجودہ پاکستان ہے، اس میں تو لاہور میں کچھ معاملہ ہوا تھا، گجرانوالہ میں ہوا تھا، لیا میں تھوڑا سا ہوا تھا، ملتان میں کچھ ہوا تھا، وہ پاک گیٹ جو ہے اس کے پاس لڑائی ایک چھوٹی سی. لیکن یہ کہ کچھ زیادہ ہنگامہ ادھر نہیں ہوا، وہ سارا ادھر معاملہ تھا، اور وہ بھی 2-3 سال میں دب گیا. پھر اس نے مسلمانوں سے حکومت چھین لی، اور نام کے بذات خود وہ ننگا جو ہے استعمار آ گیا. مغلوں کی حکومت ختم اور وہ خود آ گیا. اور 1860 سے انگریز براہ راست اس پورے جنوبی ایشیا پر قابض ہو گئے. ہمارے ہاں جتنے بھی قانون بنے ہوئے ہیں، رائج ہیں ملک میں، جو ذرا عدالتی اور قانونی زبان سے واقف ہیں، وہ سارے قوانین مجریہ 1860 اس کے بعد کے ہیں.
اس کے خلاف مسلمان جو ہیں وہ اس وقت جذبہ ہی نہیں تھا. جو انہوں نے بغاوت کی تھی، انگریز بغاوت کہتا، ہم نے تو جنگ آزادی لڑی تھی، کوشش کی تھی کہ ہم آزاد ہو جائیں، ناکام ہو گئی کوشش، لیکن انگریزوں نے تمام بالغ افراد کو پھانسی دے دی جو بچ گئے، جو مارے گئے تھے مارے گئے، جو بچ گئے ان کو بھی پھانسی دے دی. لہٰذا اگلے 40 سال 1860 سے لے کر 1900 تک 1905 تک کوئی مسلمان رہنما پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو جوان تھے جنہوں نے آگے کام کرنا تھا وہ مار دی، 18 سال سے اوپر کے سارے بندے مار دی. پھر جو پیدا ہوئے لوگ اور وہ بڑے ہوئے تو پھر 1910 کے بعد وہ قیادت پیدا ہوئی. مولانا محمود حسن آئے ہیں تو وہ بعد میں آئے ہیں، علامہ اقبال آئے ہیں تو بعد میں آئے، قائد اعظم آئے ہیں تو بعد میں آئے، جو بھی باقی سارے ہیں وہ 1900 کے بعد نمایاں ہوئے. پہلے کوئی بندہ جوان تھا ہی نہیں اس عمر کا جو قیادت کر سکتا اور انگریز کے خلاف بغاوت کر سکتا. اس ماحول میں علامہ اقبال پیدا ہوئے ہیں. علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 سیالکوٹ، اور وفات ہے ان کی 21 اپریل 1938 لاہور. یہ ان کا دور ہے. اس میں جو انہیں پس منظر ملا ہے، ماحول ملا ہے، اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں ان کے خیالات اور ان کے خیالات کیسے یہاں تک پہنچے وہ سمجھ نہیں آئے گی. علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی تھی، اگرچہ انگریزی اسکول میں پڑھے تھے لیکن ان کے گھر کا ماحول اچھا تھا، جو دینی ماحول کہہ لیں، اچھا ماحول کہہ لیں، کہ انہیں قرآن حدیث دین اللہ رسول کا نام جو ہے اور دین کے لیے کوشش محنت راتوں کو جاگنا یہ ان کو وراثت میں ملا تھا، باپ کی طرف سے ملا تھا. اور وہاں سے پھر وہ لاہور شفٹ ہوئے ہیں. وہاں انہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں، وہ اب بھی وہ نشان لگا ہوا ہے کہ علامہ اقبال اس ہاسٹل میں رہتے رہے، اور وہاں انہیں تعلیم حاصل کی. پھر انہیں وہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی لیکچرشپ مل گئی، پھر وہاں پڑھاتے رہے. پھر انہیں عربی تعلیم حاصل کی، پھر فلسفے کی تعلیم حاصل کی. پھر وہاں سے 1905 میں وہ مزید تعلیم کے لیے انگلستان تشریف لے گئے تھے. آج کل برطانیہ کہلاتا، اس وقت انگلینڈ اور انگلستان کہلاتا تھا. وہاں وہ انہیں تعلیم حاصل کی ہے. پھر جرمنی گئے ہیں، وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. وہاں انہوں نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی تھی، اور فلسفہ عجم ایران اور اس علاقے میں جو تاریخ ہے اس میں اسلام کیسے آیا، اس کے اثرات کیا اور آج کل کیا، اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا، اس پر انہیں پی ایچ ڈی کی تھی. اور پھر انہیں لا کیا تھا اور بیرسٹر بن کر آئے تھے. 1908 میں وہ واپس آئے. لیکن اللہ، اور لوگ بھی جاتے ہیں انگلستان، آج بھی جا رہے ہیں، امارات جا رہے ہیں، انگلستان جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں. لیکن وہ لوگ وہاں جا کر جذب ہو جاتے ہیں، وہیں نوکری کر لی، وہیں کا کلچر اختیار کر لیا، اور جناب کھانا پینا رہنا سہنا لائف سٹائل سارا بدل گیا، اپنے یہاں کو لوگوں کو بھول گئے. علامہ اقبال بھی گئے تھے، انہوں نے بھی وہاں تعلیم حاصل کی، لیکن ان کا ذہن نہیں بدلا. وہ اور نقطہ نظر سے سوچتے رہے. انہوں نے سوچا ہے کہ یہ انگریز غالب ہے اور یہ کم بخت ہمارے ملک جو ہے جہاں مغلوں کی پہلے حکومت تھی وہاں یہ قابض ہے. یہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کون سی کمزوری ہے اور ان میں کون سی خوبی ہے بظاہر کہ ان کو یہ دنیا میں عزت ملی ہوئی ہے. انہوں نے سوچا جو کچھ بھی ہے وہ نظمیں بالی جبریل میں ملتی ہیں، پڑھیں. وہ بانگ درا بہت بعد میں چھپی، جو شروع کی ان کی نظمیں اس میں ملتی ہیں. جواب شکوہ ہم نے پڑھا تھا، شکوے میں انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا. واپس آ کر جو انہیں یہاں وقت گزارا تو سارا ان کا جو ذہن تھا وہ سامنے آ گیا کہ 1911 میں انہوں نے شکوہ نظم پڑھی ہے، جو پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، کہ اللہ ہم انہی صحابہ کے نقش قدم پر ہیں اور تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے اسلاف کے ساتھ تو بڑا آپ عزت کا معاملہ کرتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے، وہ جہاں جاتے تھے وہ ان کو فتح ملتی تھی اور ان کے ہاتھ میں ان کے کاموں میں برکت ہو جاتی تھی. اور ایک ہم ہے کہ ہم کچھ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہم ذلیل ہیں اور غلام ہیں. یہ شکوہ ہے. جواب شکوہ میں 2 سال بعد 1913 میں پھر وہ کہا ہے، اور اس میں جو شعر ابھی کل بھی آیا تھا
کہ اصل وجہ ہماری زوال کی اور ہماری نکبت کی اور ہمارے ملک چھن جانے کی اور دنیا میں ذلت کی اور رسوائی کی اور پستی کی یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ سچے مسلمان تھے اس لیے عزت پا گئے، اور ہم نام کے مسلمان ہیں، نام بھی شاید ایسے ہی ہوگا، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال کا تجزیہ بھی یہی تھا، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ شیخ محمود الحسن صاحب کا تجزیہ بھی یہی تھا، تنظیم اسلامی کا تجزیہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن چھوڑ بیٹھے ہیں، امت مسلمہ بحیثیت مجموعی قرآن چھوڑ بیٹھی ہے، اس لیے آج ذلیل ہے، اور اس کا اگر علاج ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ قرآن کو پکڑا جائے۔ جواب شکوہ میں انہوں نے ساری بات کہی، اور آخری بات اس کا یہی ہے جو سورہ صف کی وہ آیت ہے کہ ابھی اللہ کا نور مکمل ہوگا اور دنیا نہ چاہے تب بھی مکمل ہوگا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ عقیدہ ہم بھی رکھتے ہیں، علماء بھی رکھتے ہیں، مدارس میں پڑھایا بھی جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان پر نبوت ختم ہو گئی، ان کا دین آخری دین ہے، قرآن قیامت تک رہے گا، لیکن اس سے اگلی بات جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں زبان پہ نہیں آتی۔ علامہ اقبال نے ہی کہا ہے، ان کا فارسی کلام ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن زندہ رہے اور قرآن کے پڑھنے والے موجود نہ ہو؟ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو اللہ نے قرآن کا ذمہ لیا ہے، یہ مسلمانوں کا ذمہ لیا ہے کہ مسلمان قیامت تک رہیں گے، اس قرآن کے پڑھنے والے زندہ رہیں گے تب قرآن زندہ رہے گا۔ قرآن کی حفاظت اس کے پڑھنے اور ماننے والے نہ ہو تو نہیں ہو سکتی۔ یہ تصور ہے کہ جو علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے عام کیا ہے، اور اس میں اتنی تاثیر تھی، اثر تھا بہرحال، کہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے اس کو قبول کیا اور اپنے دل کی آواز سمجھا، اور آج بھی اس کا اثر باقی ہے۔ ایک صدی ہونے والی ہے، 1913 2013 صدی گزر گئی، اس کا اثر آج بھی باقی ہے۔ حقیقت ہے، اس لیے دل کے تار اس سے ہلتے ہیں کہ آدمی علامہ اقبال کا کلام پڑھے تو احساس ہوتا ہے کہ بات تو یہی صحیح ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کر رہے، وہ سوال یہ ہے۔ قرآن کی طرف آج بھی کیوں نہیں آ رہے؟ ناظرہ پڑھ کے اور ذرا حفظ کر کے اور ختم قرآن کر کے اور تراویح پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا، تو اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ تو آج ہم کوشش کر رہے ہیں، جو عنوان ہے کہ علامہ اقبال کا پورا فکر اس کے بارے میں کیا ہے۔ علامہ اقبال انگریز کے دور میں پیدا ہوئے، وقت گزارا، اور اس وقت ہم غلام تھے۔ پہلی جنگ عظیم 1918 میں ختم ہوئی، اس کے بعد جو دنیا کا نقشہ آیا تھا اس میں سوائے ترکی چھوٹے سے ملک کے کوئی مسلمان اکثریت کا علاقہ نہیں تھا جو آزاد ہو۔ ساری دنیا پر یورپی اقوام کا قبضہ تھا۔ اس وقت تحریک خلافت چلی یہاں، اور علامہ اقبال نے یہ شاعری کی اور مسلمانوں کو جگایا کہ کہاں سے ان کو یہ خیال آیا؟ ان پر وحی نہیں آتی تھی، خدا نہ خواستہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ ان پر وحی آتی تھی۔ انہیں قرآن پڑھ کر وہ تصورات سارے لیے کہ یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور ایسے ہونا چاہیے۔ خلافت کی وہ احادیث جو ہم نے عام کی ہیں، علامہ اقبال نے بھی پڑھی، وہ عربی میں انہوں نے ایم اے کیا تھا اور پڑھا تھا اور ان کو سمجھ میں آ گیا۔ آج کے علماء بھی نہیں بیان کرتے، پتہ نہیں کیا وجہ، کوئی رکاوٹ ہے باہر ہے کہ بیان کریں گے تو پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ لیکن علامہ نے اس کو ڈنکے کی چوٹ بیان کیا، اور انگریز کے دور میں بیان کیا، اور ان کے منہ پر بیان کیا۔ آنکھ جو کوئی دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ انگریز دفع ہو جائے گا، پاکستان بن جائے گا، پھر پاکستان میں اچھی حکومت آ جائے گی، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، نظام خلافت قائم ہو جائے گا، وہ پھیلتے پھیلتے ساری دنیا پر پھیل جائے گا۔ انگریز کم بخت کے دور میں زبان پہ نہیں لایا جا سکتا تھا
کہ تم چلے جاؤ گے اور تم ایسے ہو جاؤ گے اور پھر اسلام پھیل جائے گا. لیکن علامہ اقبال نے شاعر دبے الفاظ میں ساری بات کہہ گئے. تو جو باہر شعر لکھا ہوا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، اسی نظم کا حصہ. اسلام آئے گا ایک دور میں ساری دنیا پہ چھا جانا. اب انگریز ہے تو کیا ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں قوموں کی زندگی 5-6 صدیاں ہوتی ہے اور انسان کی زندگی 50-60 سال ہے، 70 سال ہے. پچھلے ایک صدی میں مسلمانوں نے 1918 میں جو نقشہ تھا کہ کوئی مسلمان ملک آزاد نہیں ہے، اور 2018 میں آج دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے. ایک صدی میں حالات کتنے بدل گئے. ہم نے کوئی مسلمان امتوں کو کم سفر نہیں کیا. ایک صدی میں جتنی اچیومنٹس ہیں آپ کبھی اندازہ لگائیں، کبھی سوچیں، دوسری قوموں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں. 100 سال قومی زندگی میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. آج دنیا میں 57 کہہ جاتے ہیں اور بڑھ گئے ہیں، 60 آزاد ممالک ہیں. 2-3 علاقے ایسے ہیں جیسے کشمیر، ایریٹریا اور ایسے کہ جو ہاں مسلمان اکثریت ہے، ابھی آزاد نہیں ہے. لیکن 60 ممالک ایسے ہیں جو مسلمان آزاد ہیں، مسلمانوں کی اپنی حکومت ہے. اور پھر مزید یہ کہ دنیا میں مغرب کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے تو صرف مسلمان ہے. مشرق مغرب جہاں مرضی دیکھ لیں، جس ملک میں چاہیں چلے جائیں، کوئی اور مخالف نہیں ہے مغرب کا. پر لڑی مسلمانوں کے ساتھ، مقابلہ ہی مسلمان کر رہے اور ایسے لڑ رہے ہیں کہ مغربی پریشان ہیں. آپ پڑھتے ہیں افغانستان کی خبریں، وہ 2001 میں آ گیا تھا اور وہاں جو کچھ ہے گریبان پکڑا ہوا ہے کسی نے، وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان سے کہتا رہتا ہے امریکہ ذرا مجھے چھڑوا، ان کو چھڑوا دو، میں چلا جاؤں. فوج تو لے گیا بہت پہلے، جو باقی ہے ان کو بھی چھڑوا کے لے جانا چاہتا ہے عزت سے، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے. تو 100 سال میں بحیثیت مجموعی امت مسلمہ نے جو سفر کیا ہے وہ کوئی کم نہیں ہے. اگلے 100 سال میں کیا ہونے والا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، زبان پہ آج بھی نہیں لا سکتے ہم شاید، لیکن ہونے والا ہے بھارت. تو علامہ اقبال کو جو ماحول ملا تھا وہ غلامی کا دور تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن حدیث سے جو باتیں سیکھی وہ علل اعلان کہی ہیں. اور انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی نظام، اس کا نام جمہوریت نہیں رکھا. جمہوریت تو ان کے یہاں ایک متون اور ملعون چیز ہے. ابلیس کے مجلس شورا پڑھ لیں اور ان کی دوسری جمہوریت پر جو ضرب کلیم میں رباعیاں ہیں اور وہ پڑھ لیں. ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس. پہلے بادشاہ ہوتے تھے، ہم نے ان کو ایک اور نیا کپڑا، نیا جو ہے وہ گاؤن سلوا دیا، قبا سلوا دیے اور اس کے اوپر جمہوریت لکھ دیا. بس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. بچہ بھی گھر میں ہوتا ہے تو جب تک بچہ 2 سال کا ہوتا ہے آپ کریلے پکائیں، جو مرضی پکائیں، گھر میں پکتا رہتا ہے. لیکن بچہ 4 سال کا ہو جائے تو اس کی مرضی کے بغیر آلو پکیں گے، پھر دوسری چیز نہیں پک سکتی. علامہ کہتے ہیں کہ انسان ذرا بالغ ہو گیا ہے تو ہم نے کہا کہ نہیں، ایک باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا نہیں، اب جمہوریت ہوگی. ہم لوگوں سے ووٹ لیں گے، کریں گے گھپلا منظر بیٹھ کے، بیلٹ باکس ادھر ڈال دو ادھر ڈال دو، پہلے سے طے ہوگا کہ اس کو بنا دو. لیکن یہ کہ نام جمہوریت کا ہوگا، یہ تمہارے مشورے سے آ رہا ہے، مشورے سے، ووٹ تم نے دیے ہیں، خرچہ 10-20 ارب کا ہو جائے گا لیکن مرضی ہماری چلے گی. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اس میں کوئی کمال نہیں ہے انسان کا، یہ شیطان نے ذرا بیس بدل لیا. علامہ اقبال اس کے باوجود اسی دور میں کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا نظام نظام خلافت، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اسی پر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شکوہ نظم ان کی جو ہے وہ 1911 کی ہے، جولائی 1911. جواب شکوہ، اس کے زمانے ایک اور ان کی نظم ہے شمع و شاعر، وہ اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے، لیکن ذرا اس کے الفاظ زیادہ مشکل ہے، عام آدمی اس کو اتنا نہیں سمجھ سکتا. وہ پڑھی بھی نہیں گئی تھی، وہ صرف لکھ کے عام ہوئی. کبھی آپ پڑھیں، آپ کو ذوق پیدا ہو تو وہ شمع و شاعر نظم پڑھیں. اس میں علامہ اقبال خود خلاصہ یہ ہے اس کا
کہ اقبال تم نے دیر کر دی. اب وہ جذبہ ہی نہیں رہا. پرانے لوگ اٹھ گئے سارے. اب ہمارے ہاں وہ جذبہ نہیں ہے. یعنی علامہ اقبال آج سے 100 سال پہلے کہنے کہ جذبہ نہیں رہا. جذبہ تو آج اور کم ہو گیا نا. لیکن اس سے پہلے مسلمانوں میں جذبہ تھا. مسلمانوں جنگ آزادی لڑی تھی. تو علامہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے والا جذبہ تو ہے ہی نہیں. اب آپ مسلمانوں کو جگا رہے ہیں انگریز کے دور میں, تو تم نے دیر کر دی. اور اب جو ہے وہ جذبہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود قوم میں جذبہ پیدا ہو گیا. 1930 میں علامہ اقبال نے وہ خطبہ اعلی آباد دیا تھا. دور دور تک آثار نہیں تھے کہ انگریز دفع ہوگا. لیکن مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی, کوئی کام نہیں کرتی تھی. ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی, کوئی کام نہیں کرتی تھی. سر آغا خان اس کے پہلے صدر تھے, اور ربع صدی وہ اس کے صدر رہے. حالانکہ وہ آغا خانی مسلمان نہیں ہے, لیکن بہرحال انگریز کے دور میں چل رہا تھا, سارا ہی چل رہا تھا. 1929 میں اس نے استعفیٰ دے دیا. انگریز نے اس کو ایک اور عہدہ دے دیا, چل بھائی تو ادھر آ جا. تو مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ خالی ہو گیا. علامہ اقبال کو اس کا صدر بنایا گیا عارضی طور پر. ٹھیک ہے, آپ آ جائیں, اس سال کا خطبہ آپ دیں گے. الہ آباد انڈیا میں ایک جگہ ہے. دشمن کتنا چالاک ہے کہ وہ الہ آباد چونکہ مسلمانوں سے ماخوذ نام لگتا ہے, لہذا انہوں نے اس سال جو ہے وہ الہ آباد کا نام ہی بدل دیا. وہ ہندوانہ تصور کے مطابق رکھ دیا. جو قوم اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہے, زندہ قومیں یاد رکھتی ہیں. جو قوم مردہ ہو جائیں, جو اپنے ماضی سے کٹ جائیں, جنہیں احساس نہ ہو کہ ہم کون تھے اور کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے, وہ قوموں نے احساس ہی نہیں ہوتا. کیا ہو گیا, لباس بدل گیا تو کیا ہو گیا جی, اب یوں ہو گیا تو کیا ہو گیا جی, روایتی چیزیں ہم نے چھوڑ دی تو کیا ہو گیا. یہ سارا احساس غلام قوم کو ہوتا ہے, محکوموں کو ہوتا ہے. جو آزاد قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی دوسرے کا لباس بھی اختیار نہیں کرتی, ان کا رہن سہن اختیار نہیں کرتی, ان کی زبان اختیار نہیں کرتی. یہ ہم ہیں کہ ہم نے پرائمری سے انگریزی کر دی ہے, ورنہ انگریز کو ضرورت نہیں تھی کہ 1947 سے پہلے پرائمری سے جو ہے وہ انگریزی شروع کر سکتا. اس کے اندر طاقت نہیں تھی, کرتا تو شاید اسی دن دفعہ ہو جاتا. کہ آزادی میں ہم نے کر دیا, پچھلی حکومت نے پرائمری سے کر دیجیے انگریزی. انگریزی کس کی زبان ہے؟ عربی لا رہے تھے, عربی نکال کے انگریزی کر. یہ غلامی کو اور پختہ کرنے والی بات ہے. تو علامہ اقبال نے 1930 میں کہا تھا, سالانہ جلسہ ہوا 31 دسمبر 1930, اس میں انہوں نے خطبہ دیا تھا. اور وہ دیکھ رہے تھے حالات کیا ہیں, عالمی حالات دیکھ رہے تھے سارا کچھ. آج علماء تو آج بھی شاید لندن جاتے ہیں, چکر لگاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں, لیکن وہ اور طریقے پر جاتے ہیں. علامہ اقبال بھی گئے تھے, وہ کسی اور سوچ کے ساتھ گئے تھے. اور اس وقت 1905 میں جا کر 1908 میں واپس آئے تھے تو اور جذبہ لے کے آئے تھے. اپنا اپنا فکر ہے, جیسے کسی کی فکر ہو, جیسے کسی کی سوچ ہو, جیسے کسی کا ماحول ہو, اسی کا اثرات ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے 1930 میں کہا تھا اس خطبہ الہ آباد میں, چھپا ہوا ملتا ہے, اگرچہ اس میں گڑبڑ کر کے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے, اصلی بھی ملتا ہے بہرحال کہیں نہ کہیں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بات طے ہے کہ انگریز اس ملک سے دفع ہوگا, کیونکہ باہر کی قوم کبھی رہ نہیں سکتی. 100 سال ہو گیا, 125 ہو جائے, 150 سال ہو جائے گا, جانا تو ہے ہی اس کو. اٹ از ڈیسٹنی کہ مسلمان آزاد ہوں گے, تقدیر مبرم ہے کہ مسلمان آزاد ہوں گے. لیکن کیسے ہوں گے, اس کے آپشنز کیا ہیں, یہی اس دور میں بحث چل رہی تھی. علامہ اقبال نے کہا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے مسلمان حکمران تھے, مسلمان 20% تھے, 1947 میں بھی 25% تھے ہم, اور اکثریت غیر مسلم اقوام کی تھی, پھر بھی مسلمان حکمران تھے 1000 سال یہاں. علامہ اقبال نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ انگریز جائے تو مسلمانوں سے حکومت لی تھی, یہ چپ کر کے دیکھ کے جائے کہ آپ سے ہم نے چھینی تھی, غلطی ہو گئی, ہم جا رہے ہیں, یہ آپ سنبھالو. لیکن یہ وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا, وہ آیا اسی لیے تھا. وہ ایک پورا ایجنڈا ہے, وہ جو ہے وہ مافیا ہے, وہ آپ فری میسن کہہ لیں, آپ اس کو الومیناتی کہہ لیں, جو بھی تحریک کہہ لیں, وہ تو اس کا ایجنڈا تھا, یہاں سے آ کے مسلمانوں کو ختم کرنا تھا.
ترکی میں مسلمان اقتدار ختم کر دیا اور یہاں سے بھی ختم کر دیا. ساری دنیا کے مسلمانوں کو غلام بنانا تھا. تو علامہ اقبال نے کہا اگر یہ نہیں ممکن، یہ آپ کی جو ہے وہ دماغ میں نہ آئے، تو پھر ہندوؤں کو بھی نہیں لے کے جانا چاہیے. وہ ہم نہیں دینے دیں گے کہ آپ ہندوؤں کو سارا ملک دے کے چلے جائیں، یہ ہمیں منظور نہیں. تیسری آپشن یہ ہے جو واحد قابل عمل آپشن تھی کہ مسلمانوں بر صغیر میں، جنوبی ایشیا میں، پاک ہندوستان میں، برطانوی ہند میں ریفرینڈم کرایا جائے، مردم شماری کرائی جائے اور مسلم علاقے اور ہندو علاقے متعین کر دیے جائیں، اور جو مسلم علاقے ہیں وہ مسلمانوں کو دے دیے جائیں اور جو ہندو اکثریت کے علاقے ہیں وہ ہندوؤں کو دے دیے جائیں. جو مسلمان علاقوں میں ہندو بستے ہیں وہ مائیگریٹ ہو جائیں، ادھر چلے جائیں. جو ادھر مسلمان بستے ہیں مائیگریٹ ہو کے ادھر آ جائیں. واحد قابل عمل حال تھا جو علامہ اقبال نے 1930 میں پیش کر دیا، اور اسی کو بالآخر قبولیت کا شرف حاصل ہوا 1947 میں. اسی اصول سے پاکستان بنا. اسی لیے اسی تقریر کی بنیاد پر علامہ اقبال کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے کہ انہیں تجویز دی تھی اور یہ بنا. بڑی بحثیں چلی اس دور میں، تھا کہ جی ہندو مسلم تو ایک ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ بھی چادر باندھتے ہیں، وہ بھی چادر باندھتے ہیں، وہ بھی امرتسر سے پڑے بھی پگڑی باندھتے ہیں، ادھر بھی پگڑی باندھتے ہیں، ہمارے کھانے ایک ہیں، ہمارا کلچر ایک ہے، ہمارا ماضی ایک ہے. بڑی لیکن علامہ اقبال اس کے بعد بھی اور قائد اعظم بھی کہ دو قومی نظریہ، پاکستان مسلمان اور غیر مسلم ایک قوم نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کا اخلاق، کردار، رہن سہن، عبادات، حلال حرام، لباس، ہر چیز مختلف ہے اور غیر مسلموں کی مختلف ہے. یعنی ایک قوم کیسے ہو سکتی؟ اور اسی نظریے پر پھر پاک ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بن گیا. وہ علامہ اقبال کا خواب جو تھا وہ جو ہے اس کو جناب پہلی تعبیر آ گئی کہ جناب دنیا میں خلافت کا نظام آئے گا. پہلے ایک ملک بن گیا اور پھر اس کو پھیل کے اس میں نظام حکومت آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر ساری دنیا میں ہوگا. علامہ اقبالی کا وہ شعر ہے، ساری دنیا خواہی نہ خواہی ادھر جا رہی. ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ تنظیم اسلامی میں لوگ کو حالات ایسے پیدا ہوں کہ جوک در جوک آ جائیں، 1,00,000 2,00,000 4,00,000 5,00,000 ہو جائیں اور ہم اپنے مقصد کو ذرا جلدی حاصل کر لیں. ایک یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، اللہ کا کام تو آہستہ آہستہ چل ہی رہا، جہاں تو ادھر ہی رہا. علامہ اقبالی نے کہا تھا نا وہ شعر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کعبے کے گرد ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، تا نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. یہ موٹر وے جو بن رہی ہے نا، سی پیک، یہ کاشغر سے شروع ہوا ہے اور گوادر تک آ رہا ہے، اور اس کے بعد سمندری 400-500 کلومیٹر ہے، اور اس کے بعد سعودی عرب میں ایک سڑک بن رہی ہے امارات سے، وہ مصر جا رہی ہے اور نیل کے ساحل تک جا رہی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے بندہ؟ 100 سال پہلے ایک بندہ کام. وینری جو ہوتا ہے، جو عبقری انسان ہوتے ہیں، وہ آنے والے واقعات کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. وہ ایک چیز کو سوچتے ہیں، اس کا منطقی تقاضا دیکھ لیتے ہیں. علامہ اقبال نے یہ شعر کوئی آج کل کے حالات میں نہیں کہا ہے، شاید آج بھی کوئی شاعر نہ کہہ سکے جو سیکولر قسم کا شاعر ہوگا، لیکن علامہ نے جو ہے وہ 80 سال پہلے کہہ دیا، ایک صدی پہلے کہہ دیا. علامہ اقبال کے نزدیک جو تصور خلافت ہے اس میں اور آج جو ہم کہہ رہے ہیں یا بول رہے ہیں یا اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم جب بولتے ہیں، اور وہ بھی غنیمت ہے بولتے ہیں، اور کوئی اور علماء اور ہمارے دینی حلقے اور سیاسی حلقے تو وہ تو اتنا بھی نہیں بولتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پیچھے فری میسنری تحریک چل رہی ہے، علومناتی دشمن ہے ہمارا، ہاں حدیثیں ہم سے زیادہ انہوں نے پڑھ رکھی ہیں. انہوں نے بڑا یہ مسلمان، یہ مسلح جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ ساری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مارو، ان کو جاگنے نہ دو، ان کو فلموں پر لگاؤ، ڈراموں پر لگاؤ، ان کی نئی نسل کو موبائل تھما دو، فری کر دو انٹرنیٹ، ساری رات 5 روپے، تاکہ یہ خلافت کے نام بھول جائے. باقی جو مرضی کریں، حلال حرام یہ کریں وہ کریں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن خلافت کی بات نہ کریں، ادھر نہ آئے.
دشمن کی پوری کوشش ہے کہ یہ نہ ہو، اس کے باوجود اگر ہو رہا ہے تو بڑی غنیمت۔ تو ہمارے ہاں بھی نظام خلافت کا نام لیا جاتا ہے، اس کو ایک سیاسی نظام کے طور پر لیا جاتا ہے کہ ایک جمہوریت ہے، ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، ایک سوشلزم ہے، کمیونزم ہے۔ ہمیں یہ تینوں قبول نہیں، ہمیں تو خلافت کا نظام چاہیے۔ اس میں جاگیرداری نہیں ہوگی، اس میں سرمایہ داری نہیں ہوگی، اس میں یہ نہیں ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا، اور تو یہ اسلام کا نظام۔ ہمارا تصور یہاں تک پہنچا ہے، باقی ہوگا تو لیکن بہرحال ابھی ہم اس کو عام نہیں کر رہے، بتا رہی نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خالق کائنات کا منصوبہ ہی انسانی خلافت کا ہے۔ یہ تو بڑی غلط فہمی ہے کہ کوئی جمہوریت کے جواب میں ہم نے کہا ہے جی نظام خلافت لے آؤ۔ یہ کوئی وقتی سوچ نہیں ہے، یہ کوئی ریئیکشنری اور رد عمل کا جو ہے بیانیہ نہیں ہے کہ تم جمہوریت کہتے ہو ہم خلافت لائیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ صاد کی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا، فرشتوں سے تذکرہ کیا، جس کے فرشتے اس میں انوالو ہو رہے تھے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، میں مٹی سے ایک انسان بنانے جا رہا ہوں۔ مٹی میں تو پرندے بھی ہے، شیر بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، لیکن ساتھ فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اے فرشتوں جب میں اس انسان کو بنا سنوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس انسان میں اپنے پاس سے روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے سامنے سجدہ کر دینا۔ انسان مسجود ملائک ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کا مسجود ہے۔ ہم کسی کی نیکی بلائی دیانت داری اس کی پرہیزگاری کا ذکر کرتے ہیں، فرشتہ انسان ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم مسجود ملائک ہیں۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ انسان کی زیادہ عزت ہے فرشتے سے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے سورہ بقرہ کی وہ میں نے آیت پڑھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں انسان، ایک دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، میں تو اسے اپنا نائب، وائس رائے، نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ ہی اس میں تبدیلیاں کر رہا ہے جو کر رہا ہے، لیکن اس روئے ارضی پر جہاں انسان ہے، انسان اللہ کے احکام کی تنفیذ کے لیے بھیجا گیا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ انسان کرے گا۔ اس کو خلافت کہا گیا۔ خلافت کا نظام کوئی پولیٹیکل تھاٹ نہیں ہے، کوئی ایوالڈ نظریہ نہیں ہے کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ بکواس کر رہا ہے، اور اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اجتماعی نظام ہمارا ہی ہو۔ یہ کچھ طرح کی وقتی سوچ نہیں ہے، یہ تو خالق کائنات کا منصوبہ ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔ علامہ اقبال کا تصور یہ ہے، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ آج جو دنیا میں دوسرے نظام جاری ہیں وہ ہم اس نظام کو بھول چکے ہیں تب جاری ہیں۔ اگر ہم سبق یاد کر لیں تو وہ انگریزی محاورہ ہے when the cat is away the mice play، بلی غائب ہو تو چوہے بھدکتے پھر رہے ہوتے، اور بلی آ جائے تو سارے چوہے غائب۔ مسلمان جاگ جائیں اور قرآن ہاتھ میں لے لیں، دنیا کا کوئی نظام اس کو سسٹین نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں؟ تاریخ ہے، تاریخ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہود کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور ان کی خرابیاں پہلے پارے میں ہی ہیں اور جگہ پر بھی ہے۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ کم بخت نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، جو سمجھانے آیا اللہ کی طرف سے قتل کر دی، اور ایک دو نہیں، سینکڑوں نبی قتل کر دیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن میں، پتہ نہیں وہ روایت صحیح ہے کہ نہیں، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ ایک دن میں انہوں نے 40 نبی قتل کر دیے۔ تو اتنی غیر متوازن قوم اور اتنی جو ہے وہ بدبخت قوم جو ہے سوچ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 صدیاں پہلے یہ قتل انبیاء کا جرم جاری تھا۔ اللہ نبی بھیج رہا تھا، وہ مار دیتے تھے۔ ہمیں نہیں چاہیے ہدایت، بس تورات پر بس کافی ہے، بغل میں ہے، مانیں گے، کریں گے مرضی۔ وہ تورات بھی غائب کر دی انہوں نے، اس لیے کہ عمل تو کرنا ہی نہیں۔
اور جو نئے نبی آئے, نئی ہدایت آئی, ان کو قتل کر دیا, جبری روک دیا کہ ہمیں ہدایت نہیں چاہیے, اے اللہ نہ بھیجیں اب ہدایت, ہم نے نہیں ماننا اس کو. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے طور پر تو سولی چڑھوا دیا, اور اس کے 6 صدیاں اللہ نے ویسے نبوت کا وقفہ کر دیا قرآن مجید میں. یہ 12 صدیاں وہ ہیں. یہ میں اس لیے تھوڑی سی تاریخ بیان کی کہ وہ جو محاورہ میں نے سنا ہے نا کہ when the cat is away the mice play, کہ آسمانی ہدایت نہیں ہے دنیا میں. تورات غائب, انجیل غائب, زبور غائب, نبی قتل کر دیے جاتے تھے. اب کیا تھا دنیا میں؟ فلسفی آئے ہیں سارے. ساری دنیا کے فلسفی جو مشہور ہے, ارسطو, افلاطون, ارشمیدس, فلاں 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 فلاں, ایران میں, ہندوستان میں, چین میں, وہ سب انہی 12 سالوں میں آئے, 12 صدیوں میں آئے. نبی قتل ہوتے رہے. اللہ نے 6 صدیوں کو ویسے وقفہ دے دیا. قرآن, زبور, انجیل, زبور اور تورات غائب کر دی کہ آسمانی ہدایت تھی نہیں. وہ نظریات پھیلے ہیں اور بڑے ہیں, اور وہ غلط طریقے پر پھیل گئے. پھر آ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن آ گیا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, پہلے سارے فلسفی ہیں یہ سارے جو یورپ لے کے چل رہا ہے ان کو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد 656 میں سقوط بغداد ہے, 656 ہجری. اس وقت تک دنیا میں, ساری دنیا میں کوئی فلسفی پیدا نہیں. مسلمانوں سے پیدا کیا ہونے تھے, غیر مسلم دنیا میں بھی کوئی نامور فلسفی نہیں. اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے. انسانی فلسفے کیسے چل سکتے ہیں اس کے مقابلے؟ یہ سارے فلسفی, جب پھر مسلمانوں کو زوال آیا ہے 1258 میں سقوط بغداد, اور اس کے بعد مغرب میں سارے فلسفی پیدا ہوئے. وہ میکاولی آ گیا, اور فلانا آ گیا, اور ڈیماکا آ گیا, اور یہ سارے پچھلی صدی میں, پھر اس سے پچھلی میں کارل مارکس آ گیا, اور ڈاروین آ گیا, اور فلانا آ گیا, فلانا آ گیا. جب مسلمانوں کا عروج ہے, قرآن کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے, دنیا میں کوئی فلسفی نہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں فلاسفہ کی تاریخ. تو آج اگر کفر غالب ہے تو ہم مسلمان اپنے خودی سے غافل ہیں. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں خودی کیا چیز ہے, اپنا احساس کہ میں کون ہوں. ہم مٹی سے بنے ہوئے نہیں ہیں, ہم ڈاروین کے انسان نہیں ہیں, ہم کارل مارکس کے انسان نہیں ہیں جو وہ تعریف کرتا ہے انسان کی, ہم فرائڈ کے انسان نہیں ہیں. توبہ توبہ توبہ. ہم قرآن کے بتائے ہوئے انسان ہیں. جو قرآن کہتا ہے نا, ہم وہ انسان ہیں. اور قرآن کا انسان تو یہ ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے. تو علامہ اقبال کے نزدیک خلافت انسان کے خمیر میں شامل ہے. اللہ کا مقصد تخلیق ہے, اور مسلمان اللہ کے ماننے والے, قرآن کے ماننے والے, جب بھی اپنے مقصد تخلیق کی طرف آئیں گے, قرآن کی طرف آئیں گے, دین کی طرف آئیں گے, تو خلافت تو اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر دے دے گا. قرآن مجید میں کیا ہے؟ علامہ اقبال اسی کو کہا ہے, تم سیدھے ہو جاؤ, ایمان لے آؤ, عمل کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت دے دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, تمہیں تمکن دے دے گا, شرک کا خاتمہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. رکاوٹ تو ہم خود ہیں. ہم خود دین کے تقاضے جانتے ہیں, جی ایمان ہونا چاہیے, جی عمل صالح ہونا چاہیے, جی دعوت دین ہونی چاہیے, وہ ہونا چاہیے, سوچ جی کرنا نہیں. رکاوٹ تو ہم خود ہیں. ہم خود اس رکاوٹ, اس ہرڈل کو عبور کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت دے. خلافت تو آنی ہے, لیکن یہ کہ اس میں رکاوٹ ہم خود ہیں. اور علامہ اقبال نے اسی اپنے کلام سے لوگوں کو جگایا ہے. میں توجہ دلا رہا تھا کہ علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جاگیں, اپنے مقصد تخلیق کو پہچانیں, اپنی خودی کو پہچانیں. تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کس کے امتی ہو, کس کا نام لیتے ہو. خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے. ساری کائنات تو اللہ کی ہے. جو بندہ اللہ کا بن جائے گا, یہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے انسان کے ذریعے اپنے کام کروائے گا. خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے, بشرطے کہ ہم اللہ والے بن جائے, اللہ کا کہنا ماننے والے بن جائے. تو علامہ اقبال کے نزدیک
اب جو نظام خلافت آنے والا ہے وہ صرف ایک سیاسی نظام نہیں ہے، ایک پولیٹیکل جو ہے وہ اور سوشل فیلڈ آف لائف نہیں ہے، بلکہ وہ ایک روحانی اور کائناتی اور زمین سے لے کے آسمان تک وہ اللہ کی خلافت کا نظام ہے۔ انسان کی خلافت جو ہے وہ صرف پاکستان تک نہیں ہے، روئے ارضی تک نہیں ہے۔ انسان کی خلافت تو جہاں تک انسان جا سکتا ہے وہاں تک ہے، چاند تک تو انسان، مغرب والے بھی سمجھتے ہیں نا انسان جا سکتا ہے، اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انسان بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال ہی نے کہا ہے کہ معراج مصطفیٰ سے ملا ہے یہ سبق مجھ کو کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم سمیت معراج پر گئے تھے۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان تک انسان کی جو ہے وہ جولنگا ہے، وہ خلافت قائم ہوگی تو اتنی وسیع ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس کائنات کو، نظام سولر سسٹم دیکھیں، کہکشائیں دیکھیں، وہ کتنے نوری سالوں میں حساب ہے۔ حدیث پڑھیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی ایک دفعہ سچے دل سے سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اس کے لیے درخت لگ جاتا ہے۔ اور یہاں کوئی عمل کر رہا ہے، زبان میری ہلی یہاں سے سبحان اللہ، اور کئی کروڑ لاکھوں نوری سالوں دور کوئی جنت ہے، اس میں درخت لگ گیا، میرے اس عمل کا نتیجہ کتنی دور نکلتا ہے؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ تو پوری کائنات انسان کی ذات میں ہے کہ نہیں؟ انسان کی ذات میں ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، یہ خود ہی کا احساس ہے جو انسان کو کرنا چاہیے، اور کاش ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے، کائنات کے، مخلوقات کے سر خیل ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں اچھے لوگ اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان میں اچھے جو ہیں وہ صحابہ ہیں، ان میں اچھے پھر مزید اچھے انبیاء ہیں، پھر ان میں اور انبیاء، پھر اولو العزم من الرسل، اور پھر ان میں سے بھی محمد الرسول اللہ۔ تمام مخلوقات، وہ جو شیخ سعدی کا وہ شعر ہے، اس کا ایک ربائی کا مصرع ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے مخلوقات میں تو محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہے تو باقی مخلوقات ہے، اور مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ محمد الرسول اللہ۔ علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، عرض بحضور رحمت للعالمین، اس کے دو شعر شروع کے یہ ہیں کہ اے ظہور تو شباب زندگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آئے تو دنیا پر تو شباب آ گیا، جوانی آ گئی، پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا آزادی کیا ہوتی ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے۔ نبی قتل ہو گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ اے ظہور تو شباب زندگی، جلوہ ات تعبیر خواب زندگی۔ انسان کیا چاہتا ہے، کیا ہونا چاہیے، نظام عدل، معاشی انصاف، سوشل جسٹس، یہ تو محمد نے آ کے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو شعور پیدا ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نظام خلافت قائم کر دیا، وہ خلافت راشدہ قائم ہوئی، خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوئی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں، جو زندگی گزاری ہے، جو اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس کو اختیار کریں، اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں، انسان کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور خود ہی کو پہچانے، تو پھر اللہ تعالیٰ خلافت کا نظام دنیا میں کوئی عجب نہیں کہ ہمارے ذریعے ہی قائم کر دیں گے۔ اور اب جب قائم ہوگی تو وہ سیاسی بھی ہوگی، معاشی بھی ہوگی، معاشرتی بھی ہوگی، روحانی بھی ہوگی، اور کائنات میں افلاک تک ہوگی انسان کی جولنگا۔ اور جو نہیں مانتے اللہ کو، وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں، مریخ تک جا رہے ہیں، تو جو اللہ کو مانیں گے وہ مریخ سے نیچے رہ جائیں گے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے، انسان نے جو ترقی کی ہے، ستارے بھی پریشان، انسان یہاں تک آ سکتا، مریخ تک آ گیا انسان، اس سے آگے جا رہا ہے۔ تو اگر وہ مسلمان ہوں اور اللہ کے ماننے والے ہوں تو کیا وہ مریخ سے پیچھے رہ جائیں گے؟ وہ غیر مسلموں کی بنی دنیا، آگے رہ جو آدمی سوچتا ہے، مسلمان ہوگا تو اس سے آگے جائے گا۔ انسان کی جولنگاہ ہے۔ علامہ اقبال کا تصور یہ ہے کہ اب جو نظام خلافت آئے گا وہ سیاسی تو ہوگا ہی ہوگا، معاشرتی بھی ہوگا اور معیشت میں بھی ہوگا، لیکن روحانی بھی ہوگا۔
اور افلاکی ہوگا، پورے افلاک پر انسان کی جو ہے وہ جولانگاہ بنے گی. اور پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سچے انسان تھے، کہ جب اسلام غالب ہوگا تو کیا طوبیٰ لعیش بعد المسیح، کیا زمانہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور دنیا میں نظام حق قائم ہو جائے گا، نظام خلافت قائم ہو جائے گا، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے گی. وہ عیش آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آج تصور نہیں کر سکتے. وہ ایک نوری دور ہوگا انسان کے لیے. اس دور کے معاملات بالکل مختلف ہیں. جو آج ہمارے پیمانے ہیں شاید وہ بھی سارے بدل جائیں گے، اور کھانے پینے کے انداز پہلے والا اور آپ میکڈونلڈ سے کھاتے ہیں یہ بدل گیا، تو آگے جو دور آنے والا ہے میکڈونلڈ سے بھی کچھ اور بدل جائے گا. وہ ایک روحانی دور آنے والا ہے، ایک نورانی دور آنے والا ہے، وہ خلافت کے حساب سے دور آنے والا ہے. علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے، اور علامہ اقبال نے قیام پاکستان کے ذریعے اسی کی طرف ایک قدم رکھا ہے. اور قوموں کی زندگی میں ایک صدی کچھ نہیں، ہم نے 70 سال میں بہت کچھ حاصل کر لیا. 70 سال میں غلامی سے آزادی حاصل کر کے 60 ممالک دنیا میں آزاد ہیں، اور وہ مغرب کے گریبان پکڑے ہوئے. کوئی اور قوم مغرب سے جو ہے وہ دست و گریبان نہیں ہے سوائے مسلمان. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ مسلمان پیچھے ہوئے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ نہیں ہے، لیکن لڑ صرف مسلمان رہے مغرب. اور مغرب بھی مار رہا تو صرف مسلمانوں کو مار رہا. چین سے نہیں لڑتا، فرانس سے نہیں لڑتا، امریکہ برطانیہ سے نہیں لڑتا، جرمنی سے نہیں لڑتا، وہ ایک ہیں، مسلمانوں سے لڑتا. انہیں پتہ ہے کہ یہ قوم اٹھ گئی تو یہ بس مارے گی. اور اس قوم نے اٹھنا ہے، کہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. یہ تو تقدیریں بول رہے ہیں کہ دنیا میں خلافت کا نظام آ کر رہے گا. وہ حدیث ہے جس میں یہ جو انگریز کم بخت آ گیا تھا ملکن جبرین، اس کے بعد وہ حدیث میں ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آ کر رہے گا. وہ تو آنا ہے، آپ اور میں روکنا چاہیں کہ نہیں آنے دینا تب بھی آ جائے گا. ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اس کے لیے جان و دل پیش کریں، اپنے آپ کو پیش کریں کہ میری جان سے اور میری کوششوں سے اور میری محنت سے وہ نظام آ سکتا ہے تو میں حاضر ہوں. ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھیں، اور اس سے تھوڑی فرصت ملے تو کلام اقبال پڑھیں، اس سے تھوڑی فرصت ملے تو فارسی میں اس کا کلام پڑھ لیں. پھر آنکھیں 14 طبق کیا وہ 24 طبق روشن ہو جائیں گے. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کہاں بھولے رہے ہیں. کاش کہ یہ وقت جلدی آ جائے اور ہم جلدی جاگ جائیں، اور ہم جلدی جاگیں گے تو وقت جلدی آ جائے گا. آنا تو ہے، کب آنا ہے بھی اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم کوشش کریں تو وہ خواب جلدی جو ہے وہ تعبیر ہو سکتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. بہت ساری باتیں اور کرنے کی تھیں، لیکن علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، اس کو 3 شعر سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. فقر ایک نظم ہے علامہ اقبال کی فارسی میں، ترجمہ بھی نہیں کر رہا، آسان شعر ہیں. دین کی محنت نہ کرنا اور خودی سے غافل رہنا یہ بے غیرت زندگی ہے. تا کجا بے غیرت دین زیستن، دین کے بارے میں غیرت نہ ہو انسان کے اندر تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. تا کجا بے غیرت دین زیستن، اے مسلمان مردن است دین زیستن. موت ہے ایسی زندگی، کیا فائدہ؟ کھا پی لیا سو گئے، کھا پی لیا سو گئے، کیا زندگی؟ گدھا بھی ایسی زندگی گزارتا ہے. مرد حق باز آفریند خیش را، جز با نور حق نہ بیند خیش را. ہم اللہ نے پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، روح ڈالی ہے. ہم گدھے نہیں ہیں، ہم کتے نہیں ہیں، ہم ہاتھی نہیں ہیں، ہم شیر نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، وجود ملائک ہیں. بر عیار مصطفیٰ خود را زنت، محمد جو زندگی گزارنے کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں اس پر پورے اترنے کی کوشش کرو، اس کو اپنے نمونہ بناؤ، اسوہ بناؤ. تا جہان دیگرے پیدا کند، محمد کے اسوے پر عمل کرو گے ایک نیا جہان پیدا ہو جائے. کاش کہ ہم اس کو سمجھیں، اپنے دل میں اتاریں، اور دنیا میں نظام خلافت کو قائم کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.